السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کا مسئلہ آج انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اب یہ نہیں کہے گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو معاذ اللہ کافر لکھا یا کافر کہا، یا ان کا عقیدہ یہ تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے، سنیں گے غور سے، خود مرزا جونیئر کی زبانی ہی یہ مسئلہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حل ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے کس طرح یہ دفن ہوتا ہے مسئلہ۔ مرزا جونیئر جب دیکھتا ہے نا کہ مارکیٹ ذرا ڈاؤن ہونے لگی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی نئی پھینک دیتا ہے مارکیٹ میں، تاکہ فالورز کی، سٹوڈنٹس کی، لوگوں کی توجہ حاصل رہے، اور یہ اس کی عادت شروع سے ہی آ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جب اس نے دیکھا کہ مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی ہے تو پھر اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح بہتان لگایا، کس طرح الزام لگایا اور کس طرح کی باتیں کی۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے اچھا، جو عقیدے کی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ کتاب پی ڈی کا ایف نام اس کا کیا ہے؟ الفقہ الاکبر، پہلے صفحے کے اوپر ہی لکھا ہے، سٹارٹ پہ۔ اچھا، آپ نے اور نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں نے، ملا علی قاری نے اس کتاب کا دفاع بھی کیا ہے اور اس عقیدے کا دفاع کیا۔ ایک ایمنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا کس طرح یہ الزام تراشی اور بہتان بازی کر رہا ہے اور کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ فقہ اکبر کتاب کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہتے ہیں کہ وہ کفر پر مرے۔ حالانکہ یہی مرزا پہلے اس بات کا اقرار کر چکا ہے، مان چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ فقہ اکبر کتاب سرے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ہی نہیں۔ الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں۔ ایک ایمنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں۔ سن لیا آپ نے، دیکھ لیا نا۔ حالانکہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ کتاب ہمارے نزدیک، ہماری تحقیق کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، یہ بیان اس کا پہلے کا ہے۔ مرزا جی، جب تمہیں پہلے معلوم تھا، تیری تحقیق تھی، تجھے علم تھا، اور تو خود کہہ چکا ہے کہ یہ کتاب فقہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے بقول تیرے، تو اب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کیا کوئی الہام ہوا، کوئی القاء ہوا، یا کہیں سے کوئی فنڈنگ ہوئی؟ اب تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ فقہ اکبر اور شرح فقہ اکبر کی عبارت کی وضاحت ہم کئی بار پہلے کر چکے، اپنی ویڈیوز میں بتا چکے کہ ہم الحمدللہ علی احسان ہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کے قائل ہیں، الحمدللہ علی احسان ہی۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا۔ باقی رہی عبارت فقہ اکبر کی، تو اس کا جواب ہم پہلے کئی بار دے چکے، اس کی وضاحت کر چکے
اب مرزا جونیئر نے حالانکہ پہلے خود کہا ہے کہ یہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں، لیکن محض اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ مداری جب دیکھنا کہ مجمع بکھرنے لگا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی نئی چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس کے بعد تمہیں نئی بات دکھاؤں گا۔ یہاں پر بھی اگر مرزا جونیئر اور اس کے فالورز اور اس کے سٹوڈنٹس حسب عادت یہ کہیں کہ جی پھر یہ کتاب چھاپ کیوں رہی ہے، تو مرزا جی اس کا جواب آپ کی زبان سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا ایک کلپ سنیں۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، سن لیا، دیکھ لیا۔ مرزا جونیئر کہتا ہے کہ بخاری شریف میں بھی گستاخانہ باتیں موجود ہیں، گستاخانہ عبارت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے بقول مرزا جونیئر صحیح بخاری میں۔ تو مرزا جی صحیح بخاری چھپ کیوں رہی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت مرزا تک کے جی، لیے یہ گستاخانہ کتاب آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا، ٹائم قیامت تک کے لیے۔ مرزا جی اس گستاخانہ کتاب کے چھپنے پر پابندی کا اعلان کب کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا جائے اس کا۔ ٹائم قیامت تک کے لیے۔